بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. سبحان الله سبحان الله. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے، جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے، عرش والے اسے جنت کی ہوا دیتے ہیں، عرش والے اسے جنت کی ہوا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن کا بندہ بننا ہے
گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی، یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی، چند آنسو شب فرقت میں بہا دیتے ہیں، چند آنسو شب فرقت میں بہا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم، صلو علی الحبیب، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کے فضل سے اور اس کی خاص توفیق سے بحمداللہ آج ہم اصلاح امت کا جذبہ لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ رب کائنات ہمیں ہر قدم پہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے اور ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ آج بحمداللہ تعالی اصلاح امت فاؤنڈیشن کے تحت عملی طور پر سب سے پہلا درس قرآن ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے جو پہلی سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں اور اس کے نام متعدد ہیں، کیونکہ جو سورت مبارکہ ہے اس کا شرف اور اس کی فضیلت دیگر صورتوں کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے اس کے نام بھی متعدد اور زیادہ ہیں دیگر صورتوں کی بنسبت، جن میں سے ایک نام سورہ فاتحہ جو مشہور و معروف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک لکھنے کی ابتدا اسی سورت مبارکہ سے کی جاتی ہے۔ فاتحہ وہ ہے کہ جس سے ابتدا کی جائے، فاتحہ کا معنی کھولنے والی بھی ہے، کہ یہ جب ہم کتاب کھولتے ہیں تو سب سے پہلا جو قرآن کا آغاز ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، تو اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، کتاب کو کھولنے والی، کتاب کی ابتدا کرنے والی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا جو دوسرا نام ہے وہ سورۃ الحمد بھی ہے، حمد، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا پہلا جو لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کی گئی ہے، حمد کی گئی ہے، تو حمد سے ابتدا کی گئی ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن اور ایک نام ام الکتاب بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو موضوعات عمومی طور پر بیان کیے گئے ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر وہ سارے موضوعات موجود ہیں، چاہے ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق مناجات کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ
قیامت کے ساتھ ہے، باس بعد الموت کے ساتھ ہے، جس طرح الحمدللہ رب العالمین میں یہ تعریف کی گئی اللہ کی اور عقیدہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آگے الرحمن الرحیم یہ بھی عقیدہ ہے، مالک یوم الدین یہ بھی عقیدہ ہے، اور ساتھ باس بعد الموت اس کا بھی بیان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت کا بھی بیان ہے، استعانت کا بھی بیان ہے، مناجات کا بھی بیان ہے۔ تو قرآن کے اندر بالمجموع جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سارے کا جو خلاصہ ہے، ان سارے کا لب لباب ہے، وہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا، جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن، قرآن کی ماں یا ام الکتاب، کتاب کی ماں یہ بھی نام دیا جاتا ہے، حدیث کے اندر مذکور ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام السبع المثانی، سب کہتے ہیں سات کو، مثانی ثانیہ سے ہے 2 بار، تو ایک تو یہ ہے مثانی کا معنی بار بار بھی ہے، 2 بار بھی ہے، تو اس لیے اسے السبع المثانی کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی آیات 7 ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے یہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ شریف میں اور ایک مرتبہ مدینہ شریف میں، اس لیے اسے السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر ان کے نام سورۃ الکنز خزانے والی صورت، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشفاء کہ اس میں شفا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات، سورۃ تفوید دیگر نام احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ حدیث مبارک میں سب سے قرآن کی جو افضل صورت ہے وہ بھی سورہ فاتحہ کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، پہلا سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ یہ قرآن کا حصہ ہے کہ اتنی عظیم، اتنی شرف والی، اتنی فضیلت والی صورت قرآن ہی کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اسی لیے اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ ہو یا دیگر صورتیں ہوں، ان سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ہر صورت سے پہلے آیت نہیں ہے، بلکہ صورتوں میں تفاوت کرنے کے لیے، فرق بیان کرنے کے لیے اسے لکھا گیا ہے۔ ہاں، سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ شریف لکھی گئی ہے یا دیگر صورتوں سے پہلے لکھی گئی ہے، یہ آیات نہیں ہیں۔ سورہ نمل کے اندر یہ آیت کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آتا ہے۔ اسی لیے جو بسم اللہ شریف ہے، جو قرات کرنے والے ہیں بالخصوص تراویح کے اندر، تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف بلند آواز سے پڑھ لینا ان کے لیے یہ لازم ہے، تاکہ قرآن میں ایک آیت بسم اللہ شریف ہے، اور دیگر جو صورتوں سے پہلے لکھی جاتی ہے یہ صورتوں میں فرق بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ قرات سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے، اور اسی طرح تعوذ پڑھنا یہ سنت ہے۔ بسم اللہ شریف قرآن میں لکھی گئی ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کی ابتدا تسمیہ سے ہو رہی ہے، بسم اللہ شریف سے ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی اپنے تمام جائز جو کام ہیں وہ بسم اللہ شریف سے ہی شروع کرنے چاہیے۔ لکھنے کے اعتبار سے تو سورہ فاتحہ ہے قرآن میں، نزول کے اعتبار سے جو پہلی سورہ مبارکہ اور جس کی آیات مبارکہ نازل ہوئی، اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو وہاں بھی بسم اللہ کا نام
تو ہر جو کام ہے برکت والا، جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، ہر برکت والا کام جو کہ بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے. ہر جائز کام جو بسم اللہ شریف سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن کی برکات عطا فرمائے، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم نور قلوبنا بمحبتک واشرح صدورنا بنور معرفتک واستعمل ابداننا بطاعتک. الہی انت مقصودنا رضاک مطلوبنا اعطنی محبت ذاتک ومعرفت صفاتک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ. آئے نبی میرے